آپ بس مٹی سے آگے سوچ ہی نہیں رہے. آپ تو مٹی کا ایک ڈھیر نہیں ہے، آپ میں تو نور کا ایک شرارہ ہے، نور ہے. آپ روح جو ہے، روح ربانی جو ہے، اس کا مادہ تخلیق جو ہے وہ ہے جو فرشتوں کا ہے. ہم کہتے ہیں نا، سنتے ہیں، کہتے ہیں، یا ہمیں کہا جاتا ہے نورانی مخلوق ہیں فرشتے. یہ تو ہم سنتے ہیں نا، فرشتے نورانی مخلوق. تو آپ بھی کچھ ان سے مختلف نہیں ہیں، بلکہ آپ کا مرتبہ فرشتوں سے افضل ہے. کیوں؟ کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ نہیں کہا ہے، اور آپ کو کہہ دیا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنے زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. آپ نائب ہیں اللہ. سیکنڈ، اللہ کے بعد نمبر 2 آپ کا حصہ ہے، اور آپ کو اللہ والا بننا ہے. آپ کو دنیا والا نہیں بننا. آپ اللہ کے ہیں اور آپ کو اللہ والا بننا ہے. نہیں بنے تو پھر آپ دنیا دار بن جائیں گے. دنیا دار بنے تو جہنم میں جائیں گے، اللہ والے بنے تو پھر جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع اللہ تعالیٰ سے شدید محبت مگر کیوں؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت اہم موضوع ہے، اور اللہ سے محبت، اس کے بغیر انسان کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. پھر انسان محض ایک جانور کہلائے گا، جس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، جس کی محدود عقل ہے. جانور محدود عقل ہے اور اپنی وہ مجبور ہیں اپنی فطرت کے. تو پھر تو انسان، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے قرآن میں، اولئک کل انعام. قرآن میں ایک آیت ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس سوچنے کے لیے دل ہے لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس سننے کے لیے کان ہیں لیکن یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ حق کو دیکھ نہیں پا رہے، حق سن نہیں پا رہے، حق کے متعلق سوچتے نہیں ہیں. 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں کہ آپ کے پاس، آپ کو میں نے عقل دی ہے لیکن آپ عقل سے کام نہیں لیتے. کان دیے ہیں حق سننے کے لیے، کسی کی بات سنیں، کیونکہ آپ عقل کل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تو عقل کل ہیں، ہر شخص کہتا ہے کہ بھئی جو میری سمجھ ہے بس یہی ہے. نہیں. اور جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ان کو اپنی نشانیاں دکھا دی ہیں لیکن یہ اس کو دیکھ نہیں پا رہے. بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ساری چیزیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں، لیکن جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے محبت کرو وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا. تو یہ یعنی ایک لا علمی پر یہ ایک بات مشتمل ہے. دیکھیں، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کا خالق کون ہے، کس نے بنایا ہے، اور جو ترتیب ہے تخلیق کی اس کو آپ دیکھ لیں، عقل حیران ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں نے یہ ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا. اور یقیناً اوپر کائنات کو دیکھیں تو ہماری سائنس جو ہے وہ بالکل محدود ہے. وہ طاقتور دوربینیں بنا رہی ہیں لیکن اس کی حد تو کوئی حد ہوگی، اور کائنات تو آپ کو پتہ ہے
تو خیر موضوع میرا یہ ہے کہ اللہ سے شدید دیکھیں، انسان خلاصہ کائنات ہے، انسان مقصود کائنات ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، آپ اس پر غور کریں، بہت بڑی بات ہے. مقصود کائنات ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دی ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. خلق لکم ما فی السماوات والارض، میں نے تمہارے لیے بنائی. تو آپ مقصود کائنات ہیں. میں آپ اکیلے کی بات کر رہا ہوں. آپ کیا بس ایک حقیر سا آپ نے اپنے آپ کو جسم سمجھ لیا ہے؟ نہیں، آپ اکیلی ذات مقصود کائنات ہے. اللہ نے یہ کائنات آپ کے لیے بنائی ہے، اور آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ سے پوچھا جائے گا. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. کیونکہ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ایک یعنی ایک بہت بڑا سٹور ہے مثال کے طور پہ. آج کل سٹور کھل رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے نا. بڑا سٹور ہے، 5-6 منزلیں ہیں اور سامان سے بھری ہوئی ہیں. اس پر ایک جنرل مینیجر ہے اور اس کی تنخواہ ہے، اچھی تنخواہ ہے، گھر ہے، ساری فیسلٹیز. تو سیٹ نے تو سارا خرچہ کر دیا. اب جنرل مینیجر کا تو وہ اس کو رن کرنا ہے، اس کو چلانا ہے، اس سے فائدہ لینا ہے، فائدہ دینا ہے مالک کو. ایک مثال چھوٹی سی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ جنرل مینیجر سے سیٹ کچھ نہیں پوچھ سکتا یا پوچھے گا نہیں؟ ہمارے سیٹ جو ہیں وہ تو بڑے یعنی حساس ہوتے ہیں نفع نقصان کے بارے میں. ہو سکتا ہے روزانہ آن لائن وہ ریکارڈ لیتا رہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کیا بکا، کیا نہیں. تو یہ بات جو ہے، ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں گویا ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اور بس یہ اللے تللے جو آپ کی روزانہ کی اور تھوڑا سا یہ 2-4 سال کی آپ نے منصوبہ بندی کی ہے، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. ساری فکر آپ کے دنیا کے مستقبل تک محدود ہے. میں، میرے بچے، یہ میں بس بوڑھا ہو کے کیا کروں، یہ کروں گا. یہ پلان آپ بنا رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوگا، میرے بچے کیا کریں گے، اور کیا، وہ ساری سوچیں آپ دیکھ لیں. تو دیکھیں یہ بہت نیچ سوچ ہے. آپ بس مٹی سے آگے سوچ ہی نہیں رہے. آپ تو مٹی کا ایک ڈھیر نہیں ہے، آپ میں تو نور کا ایک شرارہ ہے. نور ہے آپ. روح جو ہے، روح ربانی جو ہے، اس کا مادہ تخلیق جو ہے وہ ہے جو فرشتوں کا ہے. ہم کہتے ہیں نا، سنتے ہیں، کہتے ہیں، یا ہمیں کہا جاتا ہے نورانی مخلوق ہیں فرشتے. یہ تو ہم سنتے ہیں، فرشتے نورانی مخلوق. تو آپ بھی کچھ ان سے مختلف نہیں ہیں، بلکہ آپ کا مرتبہ فرشتوں سے افضل ہے. کیوں؟ کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ نہیں کہا ہے، اور آپ کو کہہ دیا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنے زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. آپ نائب ہیں اللہ. سیکنڈ، اللہ کے بعد نمبر 2 آپ کا حصہ ہے، اور آپ کو اللہ والا بننا ہے. آپ کو دنیا والا نہیں بننا. آپ اللہ کے ہیں اور آپ کو اللہ والا بننا ہے. نہیں بنے تو پھر آپ دنیا دار بن جائیں گے. دنیا دار بنے تو جہنم میں جائیں گے. اللہ والے بنے تو پھر جنت میں جائیں گے. تو آپ کو اللہ والا بننا ہے اصولاً. مطلب یہ ایک بات ہے، یہ ایک گول ہے، ایک مقصد ہے. جیسا کہ دیکھیں، آپ کا ایک بچہ ہے میڈیکل کالج میں، تو میڈیکل کالج میں اگر آپ اس کو داخلہ دلاتے ہیں اور جو کچھ بھی اس کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، تو اس کا تو ایک مقصد ہوتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، امتحان دے فائنل اور ڈاکٹر بن جائے. اب امتحان، بچہ جو ہے اسکول میں جا کے، یونیورسٹی ہے، کھلا ماحول ہے، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، آپس میں تعلقات بنا لیتے ہیں، اور آپ تو ایک بچہ اس میں آوارہ ہے. وہ باپ کے فکر ہی نہیں ہے کہ بھئی کتنا داخلہ گیا ہے، کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے.
وہاں جا کے ایک لڑکی لڑکا آپس میں بن گئی ان کی دوستی، تعلیم سے توجہ ہٹ گئی جو کام تھا، اور وہ کہیں کیفوں میں ادھر ادھر اور بس پارکوں میں۔ تو باپ جو ہے وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، نہ اس کو پتا ہے، اس نے بھجوا دیا بس۔ تو 5 سال بعد دیکھتا ہے تو بچہ تو فیل ہو گیا، برے نمبر 0 آ گئے۔ اسی طرح دیکھیں یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بلند مقام، بہت بلند درجہ، بہت بڑی نعمت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح الفاظ ہیں، انتم خلقتم للآخرہ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں، آخرت کی کامیابی کی کوشش کے لیے بھجوایا ہے۔ تو آخرت کی کامیابی اگر ہمارے مد نظر نہ ہو تو پھر تو بات جو ہے وہ ادھوری رہ جاتی ہے، بلکہ ختم ہو جاتی ہے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔